حوصلہ شکنی اور مایوسی کے لمحات میں امید اور خوشی کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بھلے ہی مایوسی کے سائے آپ کی زندگی پر چھا جائیں، خدا آزمائشوں میں آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ تنہائی ایک بھاری بوجھ کی طرح محسوس ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں خدا کبھی بھی آپ سے دستبردار نہیں ہوا۔ تاریکی کے طوفان برپا ہو سکتے ہیں، لیکن اس سچائی کو مت بھولیں کہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ جب ہم مکمل طور پر ہمت ہار بیٹھتے ہیں تو یاد رکھیں خدا ہی آپ کی طاقت ہے۔ خدا کے کلام میں موجود حوصلہ افزائی کے الفاظ ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم انتہائی مایوس ہو جائیں تو خدا کے وعدے ہمارے لیے تسلی اور خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ خدا آپ کو امن و سکون بخشتا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ حوصلہ شکنی کے وقت خدا آپ کا مضبوط لنگر ہے۔ آئیے ڈاکٹر ڈیوڈ جرمایا کے ساتھ خدا کے کلام میں اور زیادہ گہرائی سے جاننے کے لیے مل کر شامل ہوں۔ آج ٹرننگ پوائنٹ پر آپ خدا کے پیار اور اس کی قوی امید کا تجربہ کریں گے۔ آئیے تبدیلی کے سفر کے اس پیغام کو سنیں۔ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے اور آپ اپنے دل میں یہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، خدا میرے ساتھ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ تبدیلی کے سفر کے اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پیش خدمت ہے آج کا خصوصی پروگرام، خدا آپ کو حقیقی امن عطا فرمائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کو نئے عہد نامہ میں کم و بیش 250 ناموں سے مخاطب کیا گیا ہے، اور ان میں ایک امن کا شہزادہ ہے۔ جب وہ بیت لحم کی چرنی میں ظاہر ہوا تو فرشتوں نے اس کا اعلان ان الفاظ میں کیا، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جس دور میں اور دنیا میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی وہ امن کے متعلق نہایت مختلف تصور رکھتی تھی۔ ہمارا امن کا لفظ انگریزی کے لفظ پیس سے اخذ کیا گیا ہے، جو ایک فرانسیسی لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے مفاہمت کرنا یا معاہدہ کرنا یا دشمنی کی عدم موجودگی، لیکن عبرانی لفظ شالوم کا مطلب اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر اس لفظ کو دہرائیں۔ ہم سب بلند آواز کے ساتھ مل کر کہیں گے شالوم۔ یہ لفظ پرانے عہد نامہ میں 355 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا بنیادی معنی جو بنتا ہے وہ مکمل، محفوظ یا درست ہونا ہے۔ شالوم ایک ایسی حالت کا تعین کرتا ہے جس میں زندگی کو بہترین طریقے سے گزارا جا سکتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں شالوم کا جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کبھی بھی اندرونی، نفسیاتی یا جذباتی سکون کی طرف اشارہ نہیں کرتا ہے۔ شالوم دراصل ہر چیز کے درست ہونے کی حالت ہے۔ یہ انفرادی طور پر بھی اور کلیسیائی طور پر بھی ہر چیز کا درست ہونا ہے۔ اسے میرے ساتھ دوبارہ کہیے، شالوم۔ خداوند یسوع وہ ہے جو ہمارے دلوں کی گہری خواہشوں کو اطمینان بخشتا ہے، لیکن اگر ہم ایماندار ہیں تو ہم اس وقت بآسانی حوصلہ شکنی کا شکار ہو سکتے ہیں جب اپنی دنیا اور اپنے دلوں میں بہت کم سکون کو اور اطمینان اور تسلی کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم زیادہ تر عالمی امن کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن خداوند یسوع، میرا یہ یقین ہے کہ وہ انفرادی امن یعنی اندرونی امن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ جی ہاں، دنیا کو امن کی طرف لانے کی ضرورت ہے، لیکن آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اگر امن ہمارے دلوں میں آتا ہے تو بہت جلد یہ ہماری ثقافت میں بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے آپ کو شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پہلی اہم بات جو کہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ حقیقی امن رکھ سکتے ہیں۔ پولس رسول اسی بات کو یوں بیان کرتے ہیں، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ اس حوالے سے امن کا مطلب دشمنی کا خاتمہ ہے، نہ کہ ذہنی سکون۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خدا سے دشمنی چھوڑ دی ہے، بلکہ یہ کہ خدا نے راست طور پر ہمارے ساتھ دشمنی کرنا چھوڑ دی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے خدا کو ہم سے دشمنی کرنا پڑتی ہے؟ جی ہاں، کلام خدا میں یسایہ باب 59 آیت نمبر 2 میں بیان ہے۔ غور کیجیے اس حوالے پر۔
بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے حضور میں آتے ہیں تو خدا کا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر سے غصہ دور ہو جاتا ہے، اس سے ہماری علیحدگی دور ہو جاتی ہے۔ خدا ہمیں اپنے خاندان میں قبول کرتا ہے، اور اب سے ہمارے ساتھ اس کے تمام معمولات اچھے ہو جاتے ہیں۔ وہ کبھی ہمارے خلاف نہیں ہوتا، اور ہمارا باپ ہمارا دوست بن جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم نہایت احترام کے ساتھ خوف میں جیتے ہوئے اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں، تاکہ اس کی مرضی کو اس زمین پر پورا کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح خدا ہوتے ہوئے زمین پر انسان بن کر آ گیا تاکہ وہ خدا کے عظیم منصوبہ کے مطابق ہم تمام انسانوں کو نجات سے مزین کر سکے، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ وہ خدا ہوتے ہوئے زمین پر انسانی روپ میں آیا، اس نے اپنے آپ کو صلیب پر مصلوب کر کے ہم تمام انسانوں کے لیے ایک ہی مرتبہ قربانی پیش کر دی، اور اب ہمیں مزید قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت یا حاجت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گناہوں کا فدیہ ہو چکا ہے۔ ہم نے اب خدا کے پاس آنا ہے۔ خدا کے پاس آنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ عبرانیوں باب 4 آیت نمبر 16 میں اس بات کی حقیقت بیان کی گئی ہے، جہاں پر مرکوم ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو۔ کیا شاندار ہے، اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ اگلی اہم بات جو کہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف سے حقیقی امن کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ کلام خدا میں بیان ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا تمہیں دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ یسوع مسیح نے یہ الفاظ اپنی صلیبی موت سے کچھ عرصہ پہلے بیان کیے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کس صورتحال میں سے گزرنے والے ہیں۔ جب ہمارے حالات بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، مالی طور پر ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی، بچے ہماری سنتے ہیں تو ہم سکون محسوس کرتے ہیں۔ ہم جب مکمل تندرست ہوں تو تب بھی مطمئن رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی ایسی صورتحال میں سے گزر رہے ہیں جس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور آپ ان میں سکون محسوس کرتے ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دراصل دنیا ایسے ہی امن کی بات کرتی ہے۔ بات تو تب ہے جب آپ کے حالات آپ کی سوچ سے بالکل برعکس ہوں، اور ان حالات میں آپ پرسکون رہیں۔ آپ خدا میں اطمینان، تسلی اور امن کو حاصل کریں۔ حقیقی اطمینان اور امن، یاد رکھیں، صرف ایک ہی ہستی ہمیں عطا کر سکتی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہی کی ہستی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دنیا میں جہاں پر بھی امن کی تلاش کریں گے، آپ کو کبھی بھی حقیقی امن میسر نہیں ہوگا۔ کلام خدا میں بیان ہے، پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اور اس کے بعد آگے چل کر ہمیں اسی باب میں، یعنی یوحنا باب 20 اور اس کی آیت نمبر 20 میں یوں بیان ملتا ہے، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو وہ ان کو اپنے ہاتھ اور پسلی میں لگے ہوئے زخم دکھاتے ہیں، تاکہ وہ شناخت کر سکیں کہ در حقیقت وہی ہیں۔ اور یسوع مسیح اس لیے بھی اپنے زخم اپنے شاگردوں کو دکھا رہے تھے تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ میں نے یہ زخم اس لیے سہے تاکہ تم سلامتی سے رہو۔ اور عزیزو، اگلی ہم بات جو کہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کا حقیقی امن حاصل کر سکتے ہیں۔ کلام خدا میں بیان ہے، فلپیوں باب 4 اور اس کی آیت نمبر 6 اور 7 میں، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ پولس رسول نے یہ الفاظ اس وقت لکھے جب وہ قید میں تھا۔ وہ جیل میں قید تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جیل کی تاریکی اور جیل کا دکھ اسے
خدا کے پیار اور خدا کی محبت سے جدا نہ کر سکا، اس نے اندرونی سکون، تسلی اور اطمینان کو محسوس کیا، اور اسی بات کا اظہار وہ کلام خدا میں بارہا کرتا بھی ہے۔ اور یہ حقیقی اطمینان اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے جب ہم خدا پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کے پاس اس طرح کا سکون ہے جس سے آپ محسوس ہو رہے ہیں؟ کیا آپ اندرونی حقیقی سکون رکھتے ہیں؟ غور کیجیے، زبور نویس کیا لکھتا ہے، زبور 4 آیت 8 میں، میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ دن بھر آپ کتنی مشکل اٹھاتے ہیں، آپ کن کن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، جہاں پر آپ نوکری کرتے ہیں معاملات اچھے نہیں ہیں، آپ کے گھر کے معاملات اچھے نہیں ہیں، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بگڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ دل سے خدا کو یاد کرتے ہیں اور اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ زندہ خدا میرے ساتھ ہے، تو آپ حقیقی تسلی اور اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، آپ کا دل بوجھل نہیں رہتا ہے، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پولس رسول کے مطابق خدا کا امن کام کرتا ہے، یہ ایک سپاہی کی طرح ہے، ایک چوکس فوجی کی طرح، جو ہمارے دل کے دروازے کے آس پاس ہمیشہ موجود رہتا ہے تاکہ ہمیں سلامتی اور اطمینان فراہم کرے۔ تصور یہ ہے کہ ہمارے دل اور دماغ ہمیشہ حملے کی زد میں رہتے ہیں، یہ جرم، پریشانیوں، دھمکیوں، الجھنوں اور غیر یقینی صورتحال کا شکار رہتے ہیں، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے امن کے لیے ہمیشہ خطرہ بنی رہتی ہیں۔ اور پولس کہتا ہے کہ خدا ہمارے دلوں اور دماغوں کا محافظ ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ اپنے سکون، اطمینان اور تسلی کو ہمارے دلوں کی حفاظت کرنے کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اور اسی لیے فلپیوں باب 4 آیت 9 میں وہ بیان کر رہا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ پولس رسول نے زندگی کی بے شمار مشکلات کے باوجود بھی اس بات کا نہایت قریب سے تجربہ کیا کہ دنیا میں واحد ایک چیز جو اس کو حقیقی اطمینان اور امن اور تسلی اور خوشی فراہم کر سکتی ہے، وہ کوئی اور شے نہیں بلکہ صرف اور صرف خدا کی حضوری اور خدا پر یقین اور ایمان ہے، اور وہ اسی کا اظہار کرتے ہوئے ہر جگہ پر نظر آتا ہے۔ اگلی اہم بات جو کہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقی امن میں ترقی کرنا، اور اس کے لیے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ حقیقی امن اور روح القدس۔ خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے آسمان پر جانے کا ذکر ان کے سامنے بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب وہ آسمان پر چلے جائیں گے تو وہ تمہارے لیے وہاں سے ایک مددگار بھیجیں گے، یعنی روح القدس۔ اب بعض سوال کر سکتے ہیں کہ خداوند یسوع نے روح القدس کو زمین پر کیوں بھیجا؟ تو اس کا سادہ سا جواب میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ خداوند یسوع جب اس زمین پر انسانی روپ میں تھے تو وہ اپنے آپ کو انسانی روپ میں ایک ہی جگہ پر لوگوں پر ظاہر کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بدن میں تھے، انسانی بدن میں۔ لیکن جب روح القدس آیا تو روح القدس انسانی بدن میں موجود نہ تھا، بلکہ وہ بیک وقت ہر ایک ایماندار کے دل میں معجزن ہوا، اور جو بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے روح القدس اس کو انعام میں ملتا ہے۔ روح القدس خود خدا ہے، تثلیث کا تیسرا اقنوم، اور جب ایماندار خداوند یسوع مسیح کو دل سے قبول کرتا ہے تو روح القدس ہمارے دلوں کو، ایمانداروں کے دلوں کو تسلی اور اطمینان بخشتا ہے۔ اور کلام خدا میں یہ واضح ہے، ہم پڑھتے ہیں یوحنا باب 16 آیت نمبر 33 میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ خداوند یسوع مسیح اپنا اطمینان ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور اس کی تصدیق ہم روح القدس کی بدولت دیکھتے ہیں۔ کلام خدا میں روح کے پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پھل محبت، خوشی اور امن ہے۔ جب آپ کے دل میں روح القدس ہے تو آپ کی زندگی میں سکون اور امن ہوگا۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے؟ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے اور آپ اپنے دل میں یہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، خدا میرے ساتھ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں،
لہٰذا یقین رکھیں کہ خدا اپنا حقیقی اطمینان اپنے روح القدس کے وسیلے ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر اگلی بات، حقیقی امن اور خدا کا بیٹا ہے، یعنی خدا کا بیٹا ہمیں حقیقی امن عطا فرماتا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ اور پھر یوحنا 16:33 میں بیان ہے، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ آپ میں سے اب بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں ہونے والے واقعات کا تجربہ کیا تھا۔ اس وقت اس زمین پر جرمنوں کی طرف سے خوفناک دھماکے پورے زور و شور سے جاری تھے۔ شہر پر ہر وقت ہر طرف سے دھماکوں کی برسات ہوتی اور جا بجا بم گرتے تھے۔ لوگ بہت خوف زدہ ہو چکے تھے، لیکن ونسٹن چرچل کی آواز نے جو ریڈیو پر انہیں سنائی دی انہیں نئی تقویت اور جذبہ بخشا۔ ونسٹن چرچل میرے پسندیدہ کرداروں میں سے ایک ہیں، اور جب میں انگلینڈ گیا تو میں اس سائز کا ان کا ایک مجسمہ بھی خرید کر لایا جو آج بھی میرے دفتر میں پڑا ہوا ہے۔ ونسٹن چرچل نے جو لوگوں کے لیے دوسری جنگ عظیم میں کیا، خداوند یسوع مسیح بھی بالکل وہی ہمارے لیے بھی کرتا ہے۔ جب حالات ہمارے قابو میں نہ ہوں، جب ہمیں ہمارے سامنے کوئی بھی صورتحال نظر نہ آ رہی ہو، تو وہ میرے لیے، آپ کے لیے تسلی کا، خوشی کا، اطمینان کا اور امن کا پیغام لاتا ہے۔ وہ ہمارے بجھے ہوئے دلوں کو مضبوطی بخشتا ہے تاکہ ہم جنگ میں فتح یابی حاصل کر سکیں اور اپنے مد مقابل دشمن کا مقابلہ کر کے اس پر غالب آ سکیں۔ پاسٹر سنکلیئر فرگوسن اپنی ایک کتاب میں ایک بڑی ہی حیرت انگیز کہانی لکھتے ہیں۔ برطانیہ میں ایڈز وائرس سے مرنے والا پہلا معالج ایک مسیحی نوجوان تھا جو اس کا شکار اس وقت ہوا جب وہ اس مرض پر تحقیق کر رہا تھا، اور جب بیماری بڑھ گئی اور وہ بولنے کے قابل نہ رہا تو وہ لکھ کر اپنی بیوی سے بات چیت کیا کرتا تھا، اور اس نے ایک پیپر پر یسوع کا نام لکھنے کی کوشش کی لیکن وہ لکھ نہیں پا رہا تھا۔ بالآخر بڑی مشکل سے اس نے اپنی زبان سے ان الفاظ کو ادا کیا کہ یسوع، اور اس کی بیوی سمجھ گئی کہ وہ یسوع مسیح کے متعلق بیان کر رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں امن بخشتا ہے، وہ ہمیں تسلی اور اطمینان دیتا ہے۔ اور یہی بات سب سے درست اور واجب اور صحیح تھی۔ یسوع ہمارے دکھوں میں امن اور ہماری کمزوریوں میں طاقت اور ہمارے خوف میں ہمت بندھاتا ہے۔ ہنری نوین بیان کرتے ہیں کہ اپنی نگاہیں امن کے شہزادے کی طرف بلند کریں، جس نے پتھروں کو روٹی بنانے سے، بلندی سے چھلانگ لگانے سے اور دنیا کی دولت اور شہرت حاصل کرنے سے انکار کیا، لیکن اس نے غریبوں کو، بیماروں کو، اپاہجوں کو اور کچلے ہوئوں کو چھوا اور انہیں مضبوطی بخشی۔ آپ بھی اس کے قریب آئیں، وہ آپ کو بھی مضبوطی بخشے گا۔ اسی بات کو ایوب یوں بیان کرتا ہے کہ جب وہ راحت بخشے تو کون ملزم ٹھہرا سکتا ہے۔ جب قادر مطلق خدا کا ہاتھ آپ پر ہے، خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو دکھی اور پریشان اور مایوس نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کے دل میں وہ ہے۔ اور پولس رسول بھی تسلنیکیوں کے نام دوسرے خط میں یوں بیان کرتا ہے، اب خداوند جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو ہمیشہ اور ہر طرح سے اطمینان بخشے۔ خداوند تم سب کے ساتھ رہے۔ اب اگلی بات کی جانب آتے ہیں۔ یہ حقیقی امن اور خدا کا کلام ہے۔ جی ہاں، خدا کا کلام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زبور کی کتاب میں ہمیں بائبل مقدس کا سب سے بڑا باب ملتا ہے؟ جی ہاں، یہ زبور 119 ہے، اور زبور 119 کی 176 آیات ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 176 آیات میں سوائے ایک یا دو آیات کے علاوہ باقی تمام کی تمام آیات خداوند کے کلام کے متعلق ہمیں بیان کرتی ہیں۔ یہ خدا کے کلام کی صداقت کو، سالمیت کو اور اس کے معتبر ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ اس کی 165ویں آیت میں بیان ہے، تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ اور پولس رسول بھی اسی بات کا بارہا اظہار کرتے ہیں
جیسا کہ فلپیوں کے نام خط میں پالوس رسول بیان کرتے ہیں، باب 1 کی آیت نمبر 1 اور 2 میں یہاں پر بیان ہے، مسیح یسوع کے بندوں پالوس اور تیموتھیوس کی طرف سے فلپی کے سب مقدسوں کے نام جو مسیح یسوع میں ہیں، ان نگہبانوں اور خادموں سمیت ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ کلام خدا بارہا جگہوں پر ہمیں خدا کے اطمینان، خدا کی تسلی اور حقیقی امن کے متعلق بے شمار حوالہ جات بیان کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں زبور 85 اور اس کی آیت نمبر 8 تو یہ بڑی ہی شاندار آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس آپ کے حقیقی امن اور سکون کی کلید ہے؟ جب آپ اس کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کا سکون اور اطمینان اور امن آپ پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب میں اپنی زندگی میں مشکل حالات میں سے ہو کر گزر رہا ہوتا ہوں تو میں کلام خدا کو پڑھنے میں زیادہ وقت صرف کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے ہر سوال کا جواب مجھے اسی میں سے ملنے والا ہے۔ دنیا میں کبھی بھی مجھے میرے سوالوں کا جواب نہیں ملے گا، حقیقی اور درست جواب مجھے یہیں سے ملے گا، اور آج تک مجھے ہر سوال کا جواب ملتا آیا ہے، اور خدا کے کلام نے میرے دل کو ہمیشہ خوشی، شادمانی، تسلی اور اطمینان عطا کیا ہے۔ اگلی اہم بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ حقیقی امن اور دعا ہے۔ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ غور کیجیے، کلام پاک میں فلپیوں باب 4 اور آیت نمبر 6 میں بیان ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ پالوس رسول یہاں پر مسیحی زندگی کو 3 دائروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا دائرہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ پریشانی کا اور فکر کا دائرہ ہے، اور وہ بیان کر رہا ہے کہ ہمیں کبھی بھی فکر مند نہیں ہونا۔ اور پھر دوسرا دائرہ دعا کا دائرہ ہے، اور دعا کے دائرے میں آپ نے کیا کچھ بیان کرنا ہے؟ جی ہاں، سب کچھ۔ اور پھر تیسرا دائرہ شکر گزاری کا دائرہ ہے، اور اس دائرے میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے؟ سب کچھ جو کچھ خدا نے آپ کے لیے کیا ہے اس کا خدا کے حضور میں شکریہ ادا کرنا ہے، خاص طور پر اس بات کے لیے کہ اس نے آپ کو سکون بخشا۔ وہ ہر اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے جو آپ کے دل کو تکلیف بخشتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کو خدا میں رہتے ہوئے کسی بھی اور شے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سوائے اس بات کے لیے کہ آپ خدا کی پیروی کریں، اور ہر بات میں آپ نے خدا کے حضور میں اس کے ہر کام کے لیے ہمیشہ شکر گزاری کرنی ہے۔ چند سال پہلے مجھے شکاگو میں ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کا موقع ملا، جہاں پر کم و بیش 1000 کے قریب پادری موجود تھے۔ سب سے زیادہ بات جو مجھے وہاں پر پسند آئی وہ مجھے اپنا پیغام نہیں تھا بلکہ ان کا گانا تھا۔ تصور کیجئے کہ جب 1000 پادری خدا کے حضور میں بلند آواز سے خدا کی مدح سرائی کریں گے تو کیسا سما ہوگا۔ اس نے مجھے میری سیمنری کا پہلا دن یاد دلا دیا، جب سیمنری کے تمام طالب علموں نے بلند آواز سے خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ ہے چرچ میں گایا تھا۔ اس کے بعد میں ہوٹل میں اپنے کمرے میں آ گیا، اور صبح 7 بجے میری فلائٹ کا وقت تھا، اور میں وہاں کمرے میں اس بات پر غور و فکر کرنے لگا کہ اگر میری فلائٹ کا ٹائم 7 بجے ہے تو مجھے یہاں سے کتنے بجے نکلنا ہے۔ مجھے ایئرپورٹ 2 گھنٹے پہلے پہنچنا تھا، لہٰذا میں نے صبح 2:30 کا الارم لگایا۔ اگلے دن ایئرپورٹ پر میں وقت پر پہنچ گیا، لیکن وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ وہ 2 گھنٹے کے لیے لیٹ ہے۔ میں خاتون کے پاس گیا جو ڈیسک پر بیٹھی تھی، اور میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ شکاگو میں اوپر بہت بڑا طوفان منڈلا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا اس کا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ اس طرف آئیے، میرے کمپیوٹر کو دیکھیں۔ اور میں اس کے ڈیسک کے ایک طرف چلا گیا جہاں پر مجھے اس کی کمپیوٹر کی اسکرین نظر آ رہی تھی، اور وہاں پر اس کی اسکرین پر شکاگو کے اوپر بہت بڑا لال رنگ کا طوفان منڈلا رہا تھا، اور میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ نہ تو کوئی فلائٹ لینڈ کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی فلائٹ یہاں سے ٹیک آف کر سکتی ہے۔ میں
वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया और कंप्यूटर ऑन करके इस तूफान को देखने लगा। कुछ ही देर के बाद बारिश इस कदर शदीद हो गई कि ये शीशे की खिड़कियों को जोर जोर से हिलाने लगी और इनमें से आवाज आने लगी जैसे ये अभी ही टूट जाएंगी। मैं उस वक्त शदीद तूफान के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद था, लेकिन मैं एक आरामदेह कुर्सी पर बैठा हुआ था। मेरे हाथ में कॉफी का मग था और मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा था। मैं इंतहाई महफूज था। मुझे किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं था क्योंकि मैं एक महफूज पनाह में था। और यही बात हमें उस वक्त पता चलती है जब हम कलाम खुदा में खुदा की हजूरी का एहसास करते हैं। ऐसी ही सूरत हाल के लिए ज़बूर नवीस लिखता है, ए खुदा मेरी फरियाद सुन, मेरी दुआ पर तवज्जो कर। मैं अपनी अफसुर्दा दिली में ज़मीन की इंतहा से तुझे पुकारूंगा। तू मुझे उस चट्टान पर ले चल जो मुझसे ऊंची है, क्योंकि तू मेरी पनाह रहा है और दुश्मन से बचने के लिए ऊंचा बुर्ज। मैं हमेशा तेरे खैमे में रहूंगा, मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा। मेरे अजीजों, मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसे बेशुमार लम्हात याद हैं जब मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे पनाह दी। वो मेरा ऊंचा बुर्ज है, वो मेरी पनाहगाह है। जब मेरी ज़िंदगी में बेशुमार तूफ़ान आए, ऐसे तूफ़ान के मुझे नहीं पता मुझे किस सिमत को जाना है, मैं इनसे कैसे बचूं, कैसे बाहर निकलूं। जब मेरा दिल नहायत गमगीन और परेशान था और नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए, तब मेरे खुदावंद ने, यीशु मसीह ने मुझे हौसला दिया। उसने मेरे दिल को सुकून, इत्मीनान, तसल्ली और हकीकी अमन बख्शा। अजीज़ो, हकीकी अमन का तजुर्बा हम सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ही में रहते हुए कर सकते हैं और खुदा इस तोहफे को हम सब में तकसीम करता है। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा होने के तौर पर तस्लीम करते हैं और उसे अपना मुनज्जी और अपना खुदावंद कबूल करते हैं, तो उसका इत्मीनान आपके दिल में बसता है। आप उसे महसूस करते हैं और इस इंतहाई उलझी हुई दुनिया में रहते हुए भी आप अपने आप को सुलझन में महसूस करेंगे। लोग आपकी तरफ देखकर कहेंगे कि इनके साथ क्या मसला है, क्या ये दुनिया के हालात से वाकिफ नहीं है? बेशक हम हैं, लेकिन हमारा किला और हमारी चट्टान खुदावंद यीशु है। तब्दीली के सफर में शरीक होने का शुक्रिया। जितना ज्यादा हम खुदा के कलाम का मुतादा करते हैं, उतना ही ज्यादा इस बात को जान पाते हैं कि कादिर खुदा हमसे शख्सी ताल्लुक रखना चाहता है। अगर आप उससे अपना शख्सी ताल्लुक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम जो आप उठा सकते हैं वो अपने गुनाहों पर पशेमान होना है और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा खुदावंद होने के तौर पर कबूल करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो मसीह यीशु में आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। और अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी गवाही ज़रूर अपने आसपास के लोगों और मकामी कलीसिया में पेश करें और अपने ईमानी सफ़र को यूं ही जारी रखें। खुदावंद आपको बहुत बरकत अता फरमाए। मैं तब्दीली के सफ़र के अगले प्रोग्राम में आपको देखना चाहूँगा।